رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پیمر دعا واراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شدروز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گنہگارام مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چون صبح من گزر آری منی مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ گنہگارم سیہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہے من پذیر گر تمہیں بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں، قربانی کے فضائل اور کچھ قربانی کے مسائل کچھ ہم نے پچھلے جمعے بیان کیے تھے، کچھ مزید اس جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، ہم 70-80 ہزار روپے کا بکرا لیتے ہیں، 1,00,000-1.5 لاکھ روپے کا بڑا جانور لیتے ہیں اور اس کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، وہاں سے خون نکلتا ہے، وہ نالیوں میں چلے جاتا ہے اور اس کا گوشت ہم خود کھا لیتے ہیں، جو کھال ہے وہ بھی آگے زیر استعمال آ جاتی ہے، اس کے اندر جتنے بھی فضلات وغیرہ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کام میں آ جاتے ہیں، تو سارا کچھ تو ہم نے دنیا میں اپنے لیے استعمال کر لیا، کچھ نالی میں چلا گیا، تو یہ قربانی پھر کیا ہوئی؟ اس قربانی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیز پہنچتی ہے؟ گوشت تو ہم نے کھا لیا، کھالے بھی استعمال کر لی، سب اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانیوں کا گوشت اور ان کا جو خون ہے وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچتا ہے، وہ دنیا میں رہ جاتا ہے، گوشت بھی رہ جاتا ہے، خون بھی رہ جاتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے جو دلوں کا تقویٰ ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، یعنی آپ دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قربانی یہ دل کا نام ہے۔ ظاہر ہے آپ نے جیب سے پیسے نکالنے، دل آپ کا مانے گا تو آپ نکالیں گے نا، وگرنہ یہاں ہیلے بہانے کرنے والے ہزاروں لوگ ملیں گے، 60,000 روپے کا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور یہ کہہ رہے ہوں گے جی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، اس دفعہ ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ 10 لاکھ روپے کی گاڑی انہوں نے زیر استعمال رکھی ہوگی، کوئی 5-10 ہزار روپے کے کپڑے جوتی اس نے پہن رکھی ہوں گی، لیکن آپ سن رہے ہوں گے جی اس دفعہ ہمارا ہاتھ تنگ ہے، ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تقویٰ دل کے پرہیزگاری کا نام ہے نا۔ تقوی کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو کرنا اور جن جن چیزوں سے مالک نے منع کر دیا ان سے رک جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ مالک کا حکم ہے کہ تم نے قربانی کرنی ہے، گوشت بھی تم نے خود کھانا ہے، کھالیں بھی خود استعمال کرنی، سب کچھ خود کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دلوں کا وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو فلسفی ہے اس کی قربانی کی وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ ہمارے ہاں ایک پچھلے چند سالوں سے
پہلے نہیں تھا اتنا زیادہ، چند سالوں سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے فتنہ خدمت خلق۔ میں یہ کہتا ہوں یہ فتنہ خدمت خلق ہے۔ اس فتنے کا مطلب یہ ہے آپ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو راشن دیں، لوگوں کو پیسے دیں، لوگوں کی بیٹیوں کی شادی کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کی آپ کے اوپر کوئی پابندی لازم نہیں ہے۔ حج آپ کے اوپر فرض ہے تو وہ بھی اب رہنے دیں۔ آپ لوگوں کے لیے سب کچھ کریں، جن چیزوں کا رب نے حکم دیا ہے وہ نہ بھی کریں گے تو یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو بس یہی ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں معاف، ہم لوگوں کی خدمت بڑی کرتے ہیں۔ اور اسی فتنے کا ایک انداز قربانی کے دنوں میں یہ بھی بن چکا ہے جی، آپ قربانی کے جو پیسے ہیں ان کی بجائے آپ کسی غریب کو یہ پیسے دے دیں، آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، حج عمرہ پہ جانے کی بجائے آپ یہ کر دیں۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ آج کے دور میں حج و عمرہ کے لیے جانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے جملہ یہ فرمایا ہے کہ حج و عمرہ، وہ حج و عمرہ سے مراد نفلی حج ہے۔ ایک بندے نے فرض حج اپنا کر لیا ہے، جو اس کے اوپر فرض تھا، زندگی ایک بار فرض ہے، وہ اس نے کر لیا۔ باقی جو نفلی طور پہ کہتا ہے چلو میں ہر سال حج پہ چلا جاؤں، وہ کہتے ہیں بجائے وہاں جانے کے حالات بڑے مشکل ہیں، مہنگائی عروج کے اوپر ہے، تو آپ غریبوں کی مدد کر دیں۔ عمرہ فرض نہیں ہے تو آپ ہر 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد جو عمرے پہ جاتے ہیں آپ وہ کسی غریب کی مدد کر دیں، لیکن جو چیز فرض ہے اس کا انکار نہیں ہے۔ علماء نے جو کہا ہے کہ حج و عمرہ سے زیادہ بہتر اب غریبوں کی مدد کر دیں، وہ فرض حج مراد نہیں ہے، وہ نفلی حج مراد ہے۔ ایون کہ نفلی حج جو ہے اگر آپ کرنا چاہیں، ماں باپ آپ کے بوڑھے ہیں تو وہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ماں باپ کی خدمت کریں، حج کو رہنے دیں۔ حتیٰ کہ اگر فرض حج آپ کے اوپر ہے اور ماں یا باپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی خدمت کرنے کے لیے موجود نہیں ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، تو علماء نے کہا کہ آپ صبر کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، حج آپ بعد میں کر لینا۔ تو یہاں پہ یہ جو فرمایا کہ حج و عمرہ سے بہتر ہے، تو یہاں اسی تناظر میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ قربانی کی بجائے لوگوں کی مدد کر دیں۔ اچھا، ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کیا یہ قربانی لوگوں کی مدد نہیں ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، ایک بندے نے سارا سال 2 3 4 اس نے گائے بھینسیں وہ پال رکھی ہیں، بکرے لیے ہیں، بچے لیے ہیں اس نے، چلو یہ عید بڑی عید آئے گی 2 4 فروخت کروں گا، عید کے فوراً بعد اپنی بیٹی کی شادی کر لوں گا، کیا یہ اس کی مدد نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ غریب ہے اور اس کا یہ بچہ 1 لاکھ روپے کا ہے، دینا 1.5 لاکھ روپے میں خرید لیں آپ اس سے۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے کئی دفعہ آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ میں یہاں تقریر کے لیے نہیں آتا ہوں، تربیت کے لیے آتا ہوں، دین کی تبلیغ کے لیے آتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ جو فقراء حضرات ہیں، ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے اسی مارکیٹ میں بیٹھنے والے، کہتے ایک دن میں نے یہ اندازہ لگایا 1 گھنٹے میں 31 فقیروں نے دکان کا وزٹ کیا ہے، مانگنے والوں نے، اور ان کو دینا کوئی ایک آدھ آپ کو دل کو لگے دے دیا کرے، ورنہ ان کو ڈسکرج کریں، نہ دیا کریں ان کو۔ عجیب معاملہ، ایک فقیر، آپ ایک کسی دکان والے سے، اس نے بیچارے نے وہ جو ٹوٹے ہوئے کیلے لگائے ہوتے ہیں نا سامنے، اکثر وہ غریب سے تھوڑا سا فروٹ رکھا ہوتا ہے، ہم اس سے جا کے فروٹ لینے لگتے ہیں، جی کتنے کا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ 50 روپے کی درجن ہے۔ یہ جی 50 کی لگتی نہیں ہے، آپ کچھ کم کریں۔ وہ کہتا ہے جی بڑی مشکل سے گاہک آیا، کہتا ہے چلو جی آپ 45 دے دینا۔ نہیں 45 نہیں بنتے، 40 لینے ہیں تو ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے 5 روپے اور کم کروا لیے۔ ادھر پرس کھولا، اس بابا جی کو 40 دے رکھے ہیں، ادھر سے ہٹا کٹا کہ فقیر آیا یا کوئی عورت آئی، اس نے آگے اللہ کے نام پہ دو جی، آپ نے فوراً 10 روپے نکالے اس کو دے دیے۔ مجھے پتہ ہے اس نے کون سی محنت کی ہے، جو بیچارہ صبح سے شام تک گرمی میں کھڑا ہے، جو بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے دھوپ میں کھڑا ہے، اس سے آپ نے 10 روپے چھڑوا لیے اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو آپ نے 10 روپے دے دیے۔ آپ اپنے انداز کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔
یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ ہم فقیروں کو نوازتے ہیں، اور جو محنت کرنے والے ہیں، ہوٹل پہ چلے جائیں، وہ بیچارہ جو سارا دن صفائی کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے آپ کے لیے ویٹر وہ پانی لے کے آتا ہے، روٹی لے کے آتا ہے، تازی روٹی لے کے آتا ہے، تو اس کو ہم جھڑکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں تو ہم فقیر کو 10 روپے آرام سے 20 روپے پکڑا دیتے ہیں۔ آپ اس ویٹر کی مدد کریں نا، اس کو انکرج کریں، محنت کرنے والوں کی ہمت بڑھائیں۔ یار آپ محنت کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں اپنے بزرگوں کا طریقہ، میاں شیر محمد صاحب شیخ پور شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، آپ بازار میں جاتے تو وہاں جس کے پاس گندا فروٹ ہوتا وہ خرید لیتے۔ مریدین نے پوچھا حضور یہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ گندا فروٹ خرید رہے ہیں، اچھا بھی پڑا ہوا ہے؟ فرماتے آپ کا تقیہ کلام، کیچ ورڈ جسے کہتے ہیں، وہ یہ تھا، فرماتے کہ بیلیا ہم اس سے اس لیے خرید لیتے ہیں کہ یہ بیچارہ محنت کی غرض سے آیا ہے، ہم اس کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ گندا فروٹ خریدتے ہیں، چلو کچھ کھا لیں گے، کچھ جانوروں کو ڈال دیں گے، لیکن یہ بیچارے کو یہ پتہ چل گیا ہاں یار میں نے محنت کی، مجھے کچھ نہ کچھ تو ملا ہے نا۔ ہمارے ہاں عجیب ہے، یہ وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے اندر بھی غریبوں کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا کبھی غور کریں۔ ابھی آپ منڈی میں چلے جائیں، جتنے رکشے والے ان سے پوچھیں آپ نے عید پہ کیا کمایا، وہ کہیں گے جی بڑی عید پہ ہم نے 3 4 5 دنوں میں، وہ جو رکشے والے کہتے ہیں ہم نے اتنے کما لیے۔ کتنے بار ریڈیو والے کھڑے ہیں، وہ چارہ لینے والے، وہاں پہ دکانیں چھوٹی چھوٹی ناشتے والے جو کھڑے، کیا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ مجھے بچائیں، جو بندہ لینڈ کروزر میں بیٹھنے والا کیا جا کے وہاں پہ وہ ریڑھی لگائے گا؟ سارے غریب ہی ہیں وہاں پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں جی غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ ہاں جس طرح مہنگائی کا یہ دور ہے، تقریباً 2000 روپے کلو یہ بکرے کا گوشت ہے، 700-800 کے قریب یہ بڑا گوشت ہے۔ آپ کبھی سروے کر کے دیکھیں نا، پوری گلی میں کتنے مہینے ہو گئے انہوں نے گوشت پکایا ہے۔ یا آپ یہی دیکھ لیں پچھلی عید کا گوشت کھایا، اس عید پہ کھائیں گے، کیا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ کیا یہ غریبوں کے ساتھ احساس نہیں ہے؟ آپ 50,000 لاکھ روپے کا بکرا خرید کے اس میں چند کلو اپنے لیے رکھ لی، باقی غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں میں دیتے ہیں، کیا غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو لنڈے کے تھنکرز ہیں یہ بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی جتنے بھی تیر ہوتے ہیں ان کے منہ صرف دین کی طرف ہوتے ہیں۔ نہیں جی آپ غریبوں کی مدد کریں، آپ بجائے یہ کرنے کے، حج کرنے کے، فرض حج کرنے کے، آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادیاں کریں۔ اور یہی جو تھنکرز ہیں، میں آپ سے عرض کروں، جیسے میلاد شریف کا موسم آئے گا، سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں کا موقع آئے گا، وہاں بھی یہی جملے آپ کو سوشل میڈیا پہ، فیس بک، واٹس ایپ پہ گردش کرتے ہوئے ملیں گے۔ جی آپ جو اتنی جھنڈیاں لگاتے ہیں، وہ جو لائٹنگ کرتے ہیں، جو اتنا خرچہ کرتے ہیں، اس کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں۔ کیا آپ ان کو غریب یاد نہیں ہے؟ سارا سال نہیں یاد رہیں گے، جب اپنے محبوب کی خوشی کریں گے اس وقت ان کو وہ غریب یاد آئیں گے۔ اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر پوری سڑک پہ چراغاں کر دیں گے، وہ جہاں ایک 50,000 پیسے فنکشن ہو سکتا ہے وہاں کئی لاکھ خرچ کریں گے، وہاں غریب بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ دین کے اوپر بڑے زیادہ اپنے ہتھیاروں کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ غریبوں کی مدد ہے۔ اچھا غریبوں کی مدد ہو یا نہ ہو، مجھے یہ بتائیں یہ قربانی کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہنا، جب مالک نے کہہ دیا آپ کون ہوتے ہو؟ ہم اگر یہ غور کرنا شروع کر دیں کہ جی دیکھیں اس میں حکمت کیا ہے، حکمت چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کا کام ہے مالک کے حکم کے اوپر لبیک کہہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، انہوں نے کوئی حکمت تلاش کی تھی، بیٹے کو لیا، ایک بیٹا کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اور چاند کے ساتھ بھی اس کو تشبیہ دی جائے تو چاند کی روشنی بھی ان کے مقابلے میں کم تھی، اتنے خوبصورت تھے، لیکن مالک کا حکم آیا بیٹے کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری چلا دی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی دی، وہاں وہ جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلائی تھی آپ نے، مالک کا حکم ہے، بس صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم ہے، بس ہم دوڑ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شارک کے زیادہ قریب ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، پھر یہ وضو کیوں کرتے ہو، یہ مسجد میں آ کے نماز کیوں پڑھتے، دوسری طرف کہتے ہیں پوری روح کائنات یہ مسجد ہے،
دیکھیں عزیز سامعین محترم، یہ مالک کا حکم ہے، یہ قربانی میرے رب نے کہا کہ آپ نے فصلی لربک وانحر، سرکار نے فرمایا قربانی کرو، آپ نے قربانی کرنی ہے۔ میں ابھی گھر سے نکلنے لگا تو ایک گھر والے کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ناخن کاٹنے کا حکم ہے بھی آپ یہ جب یہ چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا تو جنہوں نے قربانی کرنی یا نہیں کرنی ناخن نہ ترشوائیں، وہ بال نہ کٹوائیں، سارے نہ کریں۔ میں نے کہا اس میں حکمت کیا ہے؟ بالوں کا تعلق، ناخنوں کا تعلق قربانی کے ساتھ یہ کیسے لنکڈ ہوگے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے، صرف یہ ہے مالک کا حکم ہے، بس سرکار نے فرما دیا تو ہم نے مان لیا۔ دیکھیں ہمارا اسلام حکمت سمجھ آئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو آپ پوری دلیری کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ وہ کام کر گزریں، یہی ہمارے مالک کا حکم ہے۔ بس آپ لوگوں کی سوچوں کے اوپر نہ جائیں، قربانیاں کریں، دل کی خوشی کے ساتھ کریں۔ میں چند ارشادات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، 10ویں کا دن تھا یوم النحر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دن ابن آدم کا کوئی عمل بھی خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسند خون بہانا یعنی قربانی کا۔ ایک بندہ 1 کروڑ روپیہ لوگوں میں خرچ کرتا ہے، غریبوں میں دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عمل اس دن یہ پسند ہے کہ آپ اپنے ایک جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ یعنی پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، اور فرمایا خون، جانور کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی قبول کر لی جاتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا لہٰذا اپنی قربانی کو دل کی خوشی سے کرو۔ میں ایک اور روایت عرض کر کے یہ دل کی خوشی پہ گفتگو کرتا ہوں۔ دوسرا ارشاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دل کی خوشی سے اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے، یعنی 2 یہاں پہ کنڈیشن لگائی ہیں، دل کی خوشی سے اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے جس نے خوشی کی، یہ قربانی کی، تو یہ جو قربانی کا جانور ہے جہنم کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ 2 شرطیں لگائی، ایک دل کی خوشی سے، دوسرا ثواب کی نیت سے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پچھلی روایت بھی آپ کے سامنے عرض کی کہ دل کی خوشی سے کریں۔ ہمارے ہاں اس کو بوجھ محسوس کیا جاتا ہے، لو جی قربانی آ گئی ہے تو اب پتہ نہیں کیا بنے گا، تو وہ 17 بندوں کو سناتا ہے جی قربانی آ گئی، حالات بڑے زبردست اس طرح ٹائٹ ہیں، اور 250 روپیہ وہ لیٹر تیل ہو چکا ہے، کیا کریں گے، اب قربانی بھی کرنی ہے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنا دیا ہے، کہیں لینے والا نہیں بنایا ہے۔ ہزاروں لوگ لینے والے موجود ہیں، مانگنے والے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا، مالک کا شکر ادا کریں۔ بلکہ سارے لوگ، وہ قبلہ مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے میرے استاد محترم، وہ فرما رہے تھے کہ جس دن تمہیں پتہ چلے کہ میں آج دینے والا بن گیا ہوں، زکوٰۃ دینے والا، قربانی دینے والا بن گیا ہوں، اس دن سجدہ شکر ادا کرے، مالک تیرا شکر ہے تو نے غریبوں سے اٹھا کے ہمیں امیروں میں شامل کر دیا، مالک کے دیے سے تم نے دینا ہے نا۔ تو دل کی خوشی کے ساتھ یہاں پہ واویلا نہ کیا کریں، یہاں پہ اکتاہٹ نہ محسوس کیا کریں جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اگر آپ وہ 80,000 کا بکرا نہیں خرید سکتے تو 20,000 کا حصہ ڈال لیں آپ، لیکن دل کی خوشی کے ساتھ خوش ہو کے ڈالیں۔ آپ اپنی جیب کو نہ دیکھیں، اپنے مالک کے حکم کو دیکھیں۔ یار کہیں یہ غور کیا کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر بیٹے کی قربانی کر دیتے تو آج ہمیں بیٹے بھی ذبح کرنے پڑتے شاید، لیکن نہیں، ہم نے یہ قربانیاں کرنی ہے، مالک کا حکم ہے بس۔ ہمارے ہاں اگر آپ اس بات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں تو پھر ثواب بھی ضائع ہوگا اور آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی میں برکتیں بھی نہیں آئیں گی۔ وجہ صرف یہ ہم کام کرتے ہیں لیکن اکتاہٹ ساتھ وہ لے کے آتے ہیں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس میں وسعت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ شخص عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ استغفر اللہ۔ یہاں سے وجوب کا حکم علماء نے نکالا ہے، قربانی یہ واجب ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ پھر دیکھیں آپ کبھی قربانی کر کے تو دیکھیں نا،
اللہ کے حکم کی پیروی کر کے دیکھیں مالک برکتیں کہاں سے عطا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ پیسہ دولت یہی یہ رزق ہے۔ دیکھیں رزق کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پاؤں کے ساتھ جو چل کے آیا ہوں، ہاتھوں کو ہلا رہا ہوں، پورے جسم کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ میرا ہاتھ یہ ضائع ہو جائے تو پوری دنیا کی مشینری آ جائے میرے ہاتھ کو دوبارہ اس طرح کا نہیں بنا سکتی، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ کانوں سے سن رہا ہوں، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ زبان سے بول رہا ہوں، میں گونگا ہوتا، میں بہرا ہوتا، میں اندھا ہوتا، کروڑوں روپیہ میرے کس کام کا تھا؟ یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدین دیے، یہ بھی رزق ہے۔ مجھے بہن بھائی دیے، یہ بھی رزق ہے۔ خاندان والے دیے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، شہرت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رزق میں وسعتیں عطا کرتا ہے۔ کبھی اللہ کے احکامات کے اوپر جس کا حکم دیا اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اسی قربانی کے بارے میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ عید کا دن تھا، فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے، جس مینڈے کے اوپر سینگ ہو وہ لایا جائے۔ فرمایا جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں بھی سیاہ ہوں اور اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو اور اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، باقی سفید ہو۔ حضور علیہ السلام کی یہ چوائس تھی۔ آپ بھی کوشش کریں کبھی آپ کو اس طرح کا جانور ملیں تو سرکار کی سنت سمجھ کے یہ عمل کر لیا کریں، اور یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے جو کام کیا وہ صحابہ کیا کرتے تھے، اس میں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ آپ اپنی سواری کو ایک جگہ گھمانا شروع کر دیا، یہ اس دور کے مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، بڑا مقام اللہ نے دیا، حضرت عمر فاروق اعظم کے لگتے جگر تھے، بیٹے تھے۔ تو آپ نے سواری کو گھمانا شروع کر دیا، تو آپ کے جو ساتھی تھے، دوست احباب تھے، تو انہوں نے پوچھا حضرت اس میں وجہ کیا ہے، کیا ہو گیا آپ کو یہاں سواری گھما رہے ہو؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، میں نے سرکار کو دیکھا تھا، بس میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو انہوں نے سواری کو گھمایا تھا، بس میں بھی یہاں پہ گھما رہا ہوں۔ صحابہ ایون کے علم بیان کرتے ہوئے جس بات کے اوپر حضور علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا تھا، صحابہ بھی اس طرح اشارہ کیا۔ پھر وہ صحابی رسول نے ہاتھ پکڑ کے نیچے اپنا کر لیا، کہا کہ میرے ہاتھ میں سرکار کے ہاتھ میں فرق ہے۔ اداؤں کا نام ہے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کا نام ہے۔ تو سرکار نے ایسا مینڈا پسند کیا جس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں، پاؤں بھی سیاہ تھے، پیٹ بھی سیاہ تھے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، وہ چھری لائیں، فرمایا اسے پتھر کے اوپر تیز کر لو، تیز کر لیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، مینڈے کو لٹایا اور اس کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے ساتھ یہ دعا مانگی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ یہ جو قربانی کر رہا ہوں میری طرف سے بھی قبول فرما، میری اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے سب کی طرف سے قبول فرما لے۔ جن لوگوں کو قربانی کی استطاعت نہیں مل رہی، طاقت نہیں ہے، یاد رکھے تمہاری طرف سے قربانی سرکار نے پہلے فرما دی ہے۔ تو عزیز سامعین محترم، آپ اپنی قربانیوں کو خوش دلی کے ساتھ کریں۔ جب آپ خوش دلی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہاں چند ایک مسئلے آپ کے سامنے پھر مزید میں بیان کر دوں، پچھلے جمعے بھی کیے تھے۔ اگر آپ کو کسی مسئلے کی سمجھ نہ آئے تو بلا تردد، وقت ضائع کیے بغیر فوراً پوچھا کریں۔ اگر آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے چند مہینوں میں دیکھیں گے آپ کی بھی علم کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے۔ ہماری سب سے بڑی سستی اور کاہلی یہ ہے کہ ہم علم پوچھتے نہیں ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے علماء بنے ان سے پوچھا جائے کہ آپ بڑے مقام پہ کیسے پہنچے، وہ کہتے ہیں جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا فوراً پوچھ لیتے تھے، لیکن ہم میں سب سے بڑی مرضی ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ پوچھا کریں، اپنے جس کے پاس آپ کو علم ملے وہاں سے ضرور پوچھیں۔ قربانی کے حوالے سے جانور کے اندر 7 حصے بڑے میں ضروری ہیں، جو چھوٹا جانور ہے وہ صرف ایک جانور اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اگر ایک گھر میں 4 بندے رہتے ہیں تو وہاں 4 بندے مل کے اگر ایک بکرا خریدیں تو اور کہیں جی چاروں کی طرف سے کسی کی طرف سے وہ قربانی جائز نہیں ہوگی، ایک بکرا ایک کی طرف سے،
اسی طرح بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ بکرا لیا اور کہہ دیں جی ہم حضور علیہ السلام کے نام کا کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ جانور حلال ہوگا لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرنا ہے یا اپنے فوت شدگان والدین کے نام کا، کسی کے نام کا کرنا ہے، پہلے اپنی طرف سے ایک کریں اور دوسرا جانور آپ علیحدہ کریں، یا بڑا جانور آپ لے لیں، اس میں سے 7 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنی طرف سے 6 آپ کسی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو جانور ایک خصی ہوتا ہے، ایک غیر خصی ہوتا ہے۔ جو خصی جانور ہے اس کی قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند کی ہے، اس کا گوشت لذیذ پکتا ہے۔ لیکن جو خصی جانور نہیں ہوتا ہے اس جانور کی قربانی بلا شک و شبہ وہ جائز ہے۔ ہاں اگر وہ پیشاب پینے کا عادی ہے، بہت زیادہ وہ پیشاب وغیرہ پیتا ہے، تو علماء نے وہ حرام نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بھی کیا کہ 10 دن آپ اس کو اس طرح باندھ کے چارہ کھلائیں کہ اس کا منہ پیشاب والی جگہ تک نہ جائے۔ کئیوں نے 4 دن کی بھی قید لگائی، کئیوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی ثوابدید کے اوپر وہ کر لیں تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اس کی قربانی ہوتی نہیں، قربانی ہو جاتی ہے، باقی جس چیز کو شریعت نے حلال قرار دے دیا ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اب برائلر مرغی کی مثال لے لیں، سارے جانتے اس کی فیڈ کیسے بنتی، کہاں سے آتی ہے، تو کیا آپ اس کے حرام ہونے کا کبھی فتویٰ سنا ہے آپ نے؟ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ جس چیز کو شریعت نے حلال کر دیا ہم اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلم کو گوشت دینے کا کیا حکم ہے؟ غیر مسلم اگر تو چل کے آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، مطلب کوئی عیسائی ہے وہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں، وہ دروازہ نوک کرتے ہیں جی ہمیں بھی دیں، اس صورت میں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن خود چل کے آپ کہیں جی یہ 4 مسلمانوں کے گھر ہیں تو وہ دوسری طرف ایک عیسائی بھی رہتا ہے اس کے گھر میں بھی دے کے آئیں، تو یہ نہیں، یہ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں تو ہم اس کو اس طرح نہیں دیں گے۔ اگر وہ خود چل کے آپ کے گھر میں آ جائیں اور یہ کہیں جی آپ مسلمان ہیں، آپ کی عید ہے، ہمیں بھی خوشیوں میں شامل کریں، ان کو کھانا کھلا بھی دیں، ان کو دے بھی دیں، اس طرح دے سکتے ہیں۔ ادروائز وہ نہ مانگے اور خود جا کے دینا، اس سے علماء نے منع کیا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اگر کسی غریب بندے نے جانور خریدا ہو، قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے جی میں کروں گا، اس نے خرید لیا اور وہ جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا یا مر گیا، تو اس بندے کے اوپر دوسرا جانور خریدنا یہ لازم نہیں ہے۔ یعنی فقیر تھا، قربانی واجب نہیں تھی اور اس کی قربانی پہلے گم ہو گئی، چوری ہو گئی یا مر گئی، اب دوسرے جانور کو خریدنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ امیر ہو اور اس کی قربانی گم ہو جائے، چوری ہو جائے یا مر جائے تو دوسرا جانور خریدنا اس کے اوپر یہ لازم ہوگا۔ اگر ایسے ہوا ہے کہ دوسرا جانور اس نے خرید لیا، پہلا جو چوری شدہ جانور تھا وہ بھی مل گیا، جو گم شدہ تھا وہ دوبارہ مل گیا، اب 2 جانور اس کے پاس آ گئے، دونوں کی قربانی امیر بندے کے اوپر کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے وہ ایک قربانی کرے گا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھے گا۔ فار ایگزامپل اس نے پہلا جانور لیا 30,000 روپے کا اور دوسرا جانور لیا ہے اس نے 35,000 روپے کا۔ اب وہ دوسرا جانور کرتا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ پہلا 30 اس نے اپنے اوپر واجب کیا تھا، 5,000 زیادہ ہے۔ اگر اس نے پہلا جانور لیا تھا 35,000 کا جو گم ہو گیا، دوسرا اس نے 30,000 کا لیا، اب 35,000 والا بھی مل گیا، تو دوسرا جانور اگر وہ ذبح کرے گا 30,000 والا، چونکہ ابتداءً اس نے 35,000 اپنے اوپر لازم کیا تھا، 30,000 والا وہ جانور ذبح کرے گا تو جو 5,000 اوپر ہے وہ کسی فقیر کو دے گا، صدقہ کرنا اس کا وہ واجب ہوگا۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم کافی زیادہ مسائل ہیں، اگر جمعے کے بعد کسی دوست نے مسائل کے بارے میں ڈسکس کرنا ہو، پوچھنا ہو تو میں یہاں پہ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔